اکثر اوقات بچے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی۔ تو بچوں کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں کس طریقے سے محبت، پیار اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور لڑائی چھوڑ دیں؟ تو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے میں کچھ پریکٹیکل ویز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جن پر آپ اگر امپلیمنٹ کر لیں تو آپ اپنی اس پریشانی سے اوور کم کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، جب بچے آپس میں لڑتے ہیں نا، تو نہ صرف پیرنٹس کا ذہنی سکون افیکٹ ہوتا ہے، بلکہ ارد گرد کا ماحول اور گھر کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، اور بچے آپس میں بھی دور ہونے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو بچوں کے درمیان آپس میں کیوں نہیں بنتی اور اس پرابلم کو کس طریقے سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں، آج کی ولاگ میں پوائنٹ وائز میں آپ سے یہ سب ڈسکس کروں گی۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ کو اکنالج کیجیے گا تاکہ آپ اس پرابلم کو ایزیلی ٹیکل کر سکیں۔ So let's start today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Welcome to Naz Family Vlogs. Hope you all are fine. I'm fine too. الحمدللہ۔ اور آج کے ولاگ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ عید کی تیاری ہو رہی ہے اور ڈرگز وغیرہ میرے بہت گندے ہو رہے تھے، تو موسم بھی اچھا تھا، دھوپ بہت نہیں نکلی ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ پانی کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور بچے میرے کام اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا پانی کے والے بہت شوق سے کرتے ہیں، خاص کر گرمیوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ سو بچوں کی انجوائمنٹ بھی ہو گئی اور میرا کام بھی ہو گیا، اور ہم نے یہ رقص بہت اچھے سے اور بہت جلدی سے کلیننگ کر لی تھی۔ تو بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے دور کرنے کے لیے، ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، پیار، محبت اور احساس پیدا کرنے کے لیے آپ نے جو فرسٹ پوائنٹ پر امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہے اسٹاپ کمپیئرنگ چلڈرن ود ایچ ادر، یعنی کہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پر ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا۔ میں یہ پرسنلی بھی اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے درمیان، اگر ہم بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے ایک کمپٹیشن یا کمپیریزن جو ہم کرتے ہیں نا، وہ کرنا چھوڑ دیں۔ جب بھی آپ اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو یہ کہ تمہارا بڑا بھائی تو اتنا اچھا ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو، تم اتنے اچھے مارکس نہیں لیتے ہو، تم اتنے پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، تمہارا بہن یا تمہارا بھائی تو بہت اچھے نمبرز دیتا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ تم بات نہیں مانتے، تمہارا بہن بھائی فوراً بات مانتے۔ تو اگر آپ اس طریقے کی بات اپنے بچوں سے کسی بھی ایک سے کہتے ہیں نا، تو وہ دوسرے والے کے لیے نا جو ہے نا اس کے دل میں جو ہوتی ہے نا جیلسی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی بڑے بچے کو آپ کسی چھوٹے بہن بھائی کے بارے میں یہ بات کرائیں، تو وہ جو بڑا بچہ ہے وہ اس کے بارے میں جیلسی فیل کرنا شروع کر دے گا، اور وہ خود کو کمتر اور انفیریئر فیل کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرے پیرنٹس تو مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کی لیے جو ہے نا میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح وہ بچہ اپنے بہن بھائی سے جیلسی فیل کرنے لگتا ہے اور اس سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک فطری بات ہے کہ کمپیریزن نہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منفرد پیدا کیا ہے، ایک دوسرے سے الگ پیدا کیا ہے، سبھی اپنی جگہ یونیک ہیں، سب کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہے، سب کی اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے ان کی صلاحیتیں، ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسی شخص کو دی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص یہاں پر منفرد ہے ہر دوسرے شخص سے، تو اسی طریقے سے بچے بھی جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ ہر بچے میں اپنی صلاحیتیں، اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اسی صلاحیتوں سے اور اسی ایبلٹیز کے بنا پہ جو ہے نا وہ منفرد ہوتے ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، بحیثیت پیرنٹس ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بچے کی تعریف کریں گے نا ہم، تو دوسرے بچے کو اس کی طرح ہم کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بچے اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لیتے، وہ اپنے بہن بھائی کے لیے ان کے دل میں نا حسد پیدا ہو جاتا ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹ ہے جس کو میرے خیال سے سب نے ہی فیل کیا ہوگا۔ یہ ایک چائلڈ سائیکالوجی جو ہے بتاتی ہے کہ لٹرلی بچے ایسا ہی کرتے ہیں، کمپیریزن کی وجہ سے نا پیرنٹس کو اس طرح کی ان کی جو ہے انٹینشن کے حساب سے جو ہے رزلٹ نہیں ملتا۔ والدین سوچتے ہیں کہ ہم ان کو اگر اس طریقے سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں ان کا کچھ اور رزلٹ ملے گا، اور وہ ہمارے دوسرے بچے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اس کیس میں اگر آپ کو کسی بچے کی تعریف کرنی ہے نا، تو ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، اور وہ یہ کہ کبھی بھی کسی بچے کی تعریف اس کی شخصیت کی بنیاد پر نہ کریں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، اتنا ذہین ہے، اتنا فرما بردار ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا ریلیجیس ہے، باتیں مانتا ہے۔ تو یہ شخصیت کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ بچے کی ایفرٹس گنوائیں، اس کی
کوششیں گنوائیں، محنت کی تعریف کریں کہ اگر آپ اچھے نمبرز لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ کے اگر بھائی بھی بہن بھی اسی طریقے سے محنت کریں تو وہ بھی اسی طریقے سے مارکس لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایفرٹس کی تعریف کیا کریں اور بچوں میں کمپیریزن بالکل مت کیا کریں، ورنہ بچوں میں آپس میں نفرت اور جیلسی پیدا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ہر بچے کو یکساں رکھیں، یعنی کہ ایکویلٹی ضرور رکھیں ہر بچے میں۔ بچوں میں آپس میں برابری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض گھرانوں میں بیٹوں کو افضل سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو کمتر، اور اسی طریقے سے بعض گھرانوں میں جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور بیٹوں کو اگنور کیا جاتا ہے، جبکہ بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دونوں کو ایک برابر کی جو ہے حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اور بعض گھرانوں میں صرف بیٹے ہوتے ہیں یا صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو ان میں بھی فرق کیا جاتا ہے۔ بیٹوں کے درمیان ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا، اور ایسا تب ہوتا ہے جب ایک بیٹا بہت زیادہ فرما بردار ہوتا ہے یا بہت زیادہ کمانے والا ہوتا ہے اور دوسرا کم فرما بردار اور کم کمانے والا ہوتا ہے، یا ایک بیٹا بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے اور دوسرا کم ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں بھی نا پیرنٹس کا جھکاؤ جو ہے نا اسی بیٹے کی طرف ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہو، بہت فرما بردار ہو، بہت ریلیجیس ہو، بہت اچھا کماتا ہو۔ تو اس طرح سے نا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ کم ذہین ہو، کم فرمانبردار ہو، کم کماتا ہو، لیکن آپ کو ہمیشہ برابری کا ہی درجہ ایک دوسرے کے ساتھ درمیان میں رکھنا ہے، ورنہ اس طریقے سے بھی بچوں میں جو ہے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں، ان میں ایک کھچاؤ آ جاتا ہے، ایک جو ہے نا کمپٹیشن آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے جلن اور حسد محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنے بچوں میں کبھی بھی جو ہے وہ فرق نہیں کرنا، ہمیشہ برابری رکھنی ہے، چاہے آپ کا بچہ کم کمانے والا ہے، کم ذہین ہے، کم فرمانبردار ہے، لیکن آپ نے دونوں تینوں جتنے آپ کے بچے ہیں ان کو سب کو ایک جیسا ایک برابر لے کے چلنا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے اور دوسرے بچے میں 3 یا 4 5 6 سال کا گیپ ہوتا ہے یا نیولی بورن بیبی ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی پیرنٹس چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت اور توجہ دیتے ہیں اور بڑے بچے کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیرنٹس اس موقع پر الٹا کریں، کیونکہ نیولی بورن بیبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے، توجہ کیا ہے، لیکن جو 7 4 5 6 سال کا 10 12 سال کا بچہ ہے وہ ان چیزوں کو فیل کرتا ہے کہ جو ٹائم محبت آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے، اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے۔ تو ایکویلٹی ضرور رکھیں۔ اگر آپ اپنے 4 5 6 12 سال کے بچے کو بڑے ہونے کا کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہو، اس عمر میں اس کو آپ برڈن آف بینگ ایلڈر دے دیں، تو اس عمر میں میچورٹی نہیں آئے گی اس میں، وہ اس کو آپ میچورٹی کی طرف نہیں کر سکتے، وہ بھی بچہ ہی ہے۔ اکثر اپنے بڑے بچوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے میں نے ماؤں کو کہ بیٹا چھوٹے بیبی کو میری زیادہ ضرورت ہے، آپ اپنے کام خود مینج کرو، ایسے بھی نہیں کہیں، کیونکہ پیرنٹس پیرنٹس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں بچوں کی آپ کو دونوں کی ضرورتیں آپ کو ہی پوری کرنی ہے، دونوں ہی اپنے لیول پہ ان کو اٹینشن کی ضرورت ہے، ان کو پیرنٹس کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے اگر پیرنٹ چھوٹے بچے کی طرف زیادہ پیار، افیکشن، اٹیکشن اور اٹینشن شیئر کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، تو بڑے بچے کو اس سے بھی جیلسی فیل ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے اپنے چھوٹے بچے بہن بھائی سے جو ہوتا ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہن بھائی آپس میں بنی رہے، ان کے درمیان محبت رہے، لڑتے جھگڑتے نہ رہیں، تو ہمیشہ ایکویلٹی رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اسٹاپ فیملی پالیٹکس۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے خاندانی سیاست سے ان کو دور رکھیں۔ مطلب یہ کہ آپ خود تو فون پر بچوں کے سامنے اپنی ہی بہن بھائی کی برائیاں کر رہے ہوں، کوئی اعتراض کر رہے ہوں، کہ گلے شکوے کر رہے ہوں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اپنے ہی والدین کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپس میں بڑی محبت سے رہیں، آپ کی بہن بھائی آپس میں بچوں
میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، والدین سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں، ان کی عزت کرتے رہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ فون پر اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور ان کے سامنے، بچوں کے سامنے ہی آپ جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے لڑائیاں کر رہے ہوں، چاہے سامنے کر رہے ہوں، چاہے فون پہ کر رہے ہوں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی خاندانی سیاست، آپ کے مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تو خود اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کے قصے، کہ تمہارے چاچو نے میرے ایسا کیا، یا مائیں اپنے بھائیوں کے قصے یا مطلب کہ باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ماموں نے ایسے کیا، خالہ نے ایسے کیا، تو ایسے قصے سنتے جب بچے یہ سب دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو اپنے بہنوں بھائیوں کی عزت ہی نہیں کرتے، ان کی تو آپس میں ہی نہیں بنتی، میری فلاں خالہ تو میرے فلاں ماموں سے نہیں ملتی، میری مما میرے فلاں ماموں سے نہیں ملتی، میرے چاچا تو میرے بابا سے بات تک نہیں کرتے۔ تو بچے یہ سب دیکھتے رہتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی آپس میں ایسے ہی رہ سکتے ہیں، اور اگر سچویشن اس کے وائس ورثہ ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے بہن بھائیوں سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں آنا جانا کرتے ہیں، ملتے ملاتے رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، تو بچوں کو بھی نا آپ جو ہے ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیار محبت سے رہا جاتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے اپنے آپس کے بھی تعلقات کو اسی طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں میں جو ہے نا ایک رول ماڈل بنے، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، اور بچوں کے سامنے بالکل بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کرے جو بچے آپس میں اپنے بہن بھائیوں میں کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ایکسچینج آف گفٹس۔ کہا جاتا ہے کہ گفٹ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں اپنے بچوں میں بہن بھائی گفٹ ایک دوسرے کو دلوایا کریں، اس طریقے سے نا محبت بڑھتی ہے۔ تحفے محبت کا پیغام ہوتے ہیں۔ سالگرہ پہ یا کبھی ویسے بھی ایک دوسرے کو بچوں کو بولا کریں کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بڑے بہن بھائیوں کو کوئی گفٹ دیں، کوئی برتھ ڈے پلان کروائیں، اور بچوں پہ یہ ذمہ داری ڈالیں کہ بھائی کی برتھ ڈے یا بہن کی برتھ ڈے، تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، آپ سارے ارینجمنٹس کریں، کس طریقے کے گفٹس لانے ہیں، کیسا کیک ہونا چاہیے۔ اگر بہن بھائیوں میں کسی کا رزلٹ اچھا ہے، کسی نے مارکس اچھے لیے ہیں، تو اس سے دوسرے بہن بھائی سے گفٹ دلوائیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ غم اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے سے نا محبت بڑھتی ہے، اور اس طریقے سے بچوں میں آپس میں لازمی بات ہے کہ محبت بڑھے گی۔ لاسٹ پوائنٹ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو سٹوریز اور موویز اس طریقے کی دکھائیں کہ جس میں کوئی مورل ہو، کوئی مورل سٹوریز ہوں جس میں محبت کی داستانیں ہوں، کوئی ایسی باتیں سنائیں کہ جس سے ان میں محبت کا جذبہ پیدا ہو، کچھ ایسی اپنے پرانی بہن بھائیوں کی قصے سنائیں، پیار محبت کے قصے سنائیں، جس سے ان کے جو ہے نا جو ہے محبت کی اہمیت کا اندازہ ہو ان کو، اور اسٹوریز کی صورت میں ہو، فرضی اسٹوری سنائیں ان کو، تاکہ ان کا جو آپ کا گول ہو نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے میں ایسا ڈیٹا فیڈ ہو کہ بہن بھائیوں میں محبت ان کے دماغ میں جم جائے۔ کہانی کی صورت میں تو ہمیں بھی آج تک بہت سی ایسی باتیں ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں، تو کہانیوں کی صورت میں اگر آپ ان کو کوئی باتیں سکھاتے ہیں نا تو وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے گی۔ تو اپنے بچوں کو محبت کی اہمیت بتائیں، ان کے آپس میں بہن بھائیوں کی محبت کے قصے سنائیں، تاکہ ان میں بھی آپس میں جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہے۔ اپنے بچوں کے آپس کے اچھے ریلیشن کے لیے سبھی پوائنٹ بہت زیادہ ضروری بھی تھے، اور اگر آپ ان پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ اپنے بچوں میں بہت ہی اچھا پیار اور اتفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی کانٹینٹ۔ ہوپ آپ کو میرا ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو جاتے جاتے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو، اور اپنے فرینڈز اور فیملیز میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا اور آپ نے کیا سیکھا میرے ولاگ سے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔